بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مور کے پر اکھاڑنے کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو چیز آپ کے لیے نقصان کا موجب بن جاتی ہے اس کو اپنے سے فوری دور کر دینا چاہیے۔ ہر انسان جو کھانے والا ہے، کھایا جانے والا بھی ہے، اس لیے ہر کسی کو ہوشیار رہنے کی، ترساں اور لرزاں، ڈرنے والا اور کانپنے والا بن کر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھونک پھونک کر چلنا زندگی کے رستوں پر، ہر قدم نیا ہوگا احمد امتحان اپنا، یہ ہے انسان کی زندگی۔ سنبھل کر رہنا چاہیے، اپنے شکاری کے بارے میں بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کا شکار کرتے ہیں تو کوئی آپ کا شکار کرنے والا بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر جو چیز خطرے والی ہے، جو آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کرنا ہی انسان کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا 4 پرندوں کو لے کر ذبح کرو، تو اس میں بھی ایک مصلحت اور حکمت تھی۔ کن 4 پرندوں کو ذبح کرو، اور اس میں سے خاص طور سے کوا جس کا انتخاب کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں میں سے ذبح کرنے کے لیے کوے کا انتخاب کیوں کیا، اس کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ این سخن را نیست پایان و فراخ، اے خلیل حق چرا کشتی تو زاخ۔ اب یہ جو گفتگو چل رہی ہے، گزشتہ ایپیسوڈ سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ یہ بہت کام کی چیزیں ہیں، کام کی باتیں ہیں، یہ چلتی رہے گی، اور اس سے فراغت بھی نہیں ہے۔ اطمینان کے ساتھ فارغ ہو کر بھی نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ یہ سنتے رہنا، سمجھتے رہنا اور اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کوے کو کیوں مارا، یعنی جن 4 پرندوں کا انتخاب کیا گیا تھا اس میں ایک کوا تھا، تو اس میں کیا حکمت و مصلحت؟ بہر فرما حکمت فرما چے بود، اندکے زسرار عام باید نمود۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حکم کی وجہ سے، بہر فرما، مجھے حکم تھا کہ اس میں کوا بھی شامل کرو، تو اس لیے میں نے کر دیا۔ حکمت فرما چے بود، آخر اس فرمان کی، اس حکم کی حکمت کیا تھی؟ کیونکہ جب حکم دیا جاتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو اس کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا حکمت تھی؟ اندکے زسرار آ باید نمود، یقیناً حکمتیں تو بہت ہوں گی، راز تو بہت ہوں گے۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو بیان کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ راز بیان کرنے کے نہیں ہوتے۔ تو جو حکمتیں ہیں کوے کو ذبح کرنے میں، اس میں جو بتائے جانے کے قابل راز ہے وہ تو کم از کم بتائیے۔ کاغ کاغو نارے زاغ سیاہ، دائمن باشت بدن را عمر خواہ۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کوے کو ذبح اس لیے کیا گیا کیونکہ کوے کا جو کاغ کاغ ہے، یعنی کائیں کائیں ہیں، اس کا جو شور ہے پکارنا، وہ اصل میں عمر کی زیادتی کا تمنا ہی ہوتا ہے۔ میری عمر بڑھاؤ، زیادہ جینا چاہتا ہے دنیا میں، اسی لیے اس کوے کو کاٹ ڈالو۔ یعنی انسان کو دنیا میں زیادہ لمبی عمر جینے کی خواہش نقصان پہنچاتی ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ جیے۔ اگر اس کا جینا اس کے حق میں فائدہ بخش ثابت ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دنیا میں زیادہ جینے کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں زیادہ جینے کی خواہش کرنا کبھی بھی اچھے لوگوں کی علامت نہیں بیان کی گئی۔ منافقوں کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، سورہ البقرہ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی بیان کی ہے
کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آپ ان کو پائیں گے لمبی عمر جینے کی خواہش رکھنے والا، حرص ہے ان کو زیادہ جینے کی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر جنہوں نے شرک کیا، یعنی کافر مشرکین، ان کا بھی یہی معاملہ ہے، زیادہ جینا چاہتے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم 1000 سال اس کی عمر ہو جائے۔ اگر آپ ان کے دلوں کی کیفیت جانیں تو ان کے اندر سے یہی نکلے گا، وہ چاہتے ہیں کاش ہم 1000 سال دنیا میں زندہ رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر ان کو لمبی عمر دے دی بھی جائے تو عذاب سے تو نہیں بچیں گے۔ اگر 1000 سال کے بعد 2000 سال کے بعد بھی موت آئے، مرنا تو بہرحال ہوگا نا، اس کے بعد پھر عذاب آئے گا، تو اس وقت تو نہیں بچیں گے۔ کب تک بچیں گے؟ تو کوشش یہ کرو کہ عذاب سے بچیں، خواہش یہ رکھو کہ عذاب سے بچیں، خواہش یہ مت رکھو کہ زیادہ جئیں۔ زیادہ جینے سے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سے کوے کی یہ جو صفت ہے زیادہ جینے کی، اس لیے کوے کو ذبح کیا گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ جینے کا خواہش مند ہوتا ہے، عمر لمبی ہونے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ ہم چو ابلیس از خدائے پاک و فرد، تا قیامت عمر تن درخواست کرد۔ شیطان کا معاملہ بھی ایسی تھا، ابلیس کا، جب اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابلیس تو نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ تو اب وہ اپنی غلطی کا اقرار کر کے توبہ کر سکتا تھا، معافی چاہ سکتا تھا، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، یہ کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اب مجھ سے غلطی تو ہو گئی ہے، اب آپ مجھے جہنم میں داخل کر ہی دیں گے نا، تو کم سے کم اتنا کیجئے کہ مجھے قیامت تک زندہ کر دیجئے تاکہ میں لوگوں کو بھٹکا سکوں، مہلت دے دیجئے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں کم سے کم 3 مقامات پر اس مکالمے کا ذکر ہوا ہے۔ ایک سورہ الاعراف میں آیت نمبر 14 اور 15 میں قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، تو ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی جاتی۔ پھر یہی بات سورہ الحجر میں بیان ہوئی ہے، آیت نمبر 36 اور 37 میں۔ پھر یہی کلمات سورہ صاد میں بھی آئے ہیں، آیت نمبر 79 اور 80 میں قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین۔ ان دونوں آیتوں میں ایک فا کا اضافہ کیا گیا ہے، سورہ صاد کی آیت اور سورہ الحجر کی آیت، دونوں میں وہی کلمات ہیں۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ ابلیس نے خواہش کی تھی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اب مولانا روم اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں گفت انظرنی الی یوم الجزا، کاش کے گفتے کہ تبنا ربنا، کہ اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے، اور وہ قیامت تک مہلت مانگنے کے بجائے کیا کرتا ہے مہلت لے کر؟ فائدہ کیا ہے مہلت لے کے بھی؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی بھی مہلت دے دی، مگر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کاش وہ کہتا کہ ہمارے رب ہماری توبہ قبول فرما، یہ کہتا تو اس کا فائدہ ہوتا تھا۔ زندگی بے دوست جاں فرسودنست، مرگ حاضر غائب اس حق بودنست۔ بغیر دوست کے زندگی، بغیر محبوب کے زندگی کس کام کی؟ زندگی اگر طویل ہو، محبوب کے ساتھ ہو، تو پھر اس طویل زندگی کا فائدہ بھی ہوگا۔ جب محبوب سے جدا ہو کر، اس کی ناراضگی مول لے کر اگر زیادہ زندگی جئیں گے بھی تو فائدہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر یہاں پر ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک شناسہ آفس میں ساتھ کام کرنے والے تھے، ان کو کچھ ایک لت تھی کھانے کی جو صحت کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ کئی لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے وہ کھانے سے، لیکن ان کو ایک لت پڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ کھانا چھوڑ دیجیے، اچھی چیز نہیں ہے، صحت کے لیے خراب ہے، کینسر ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ تو وہ کہنے لگے کہ موت سے ڈرتا نہیں ہوں میں، آج یا کل کبھی نہ کبھی تو مرنا ہے، تو موت کے ڈر سے یہ چیزیں چھوڑ دینے میں کیا فائدہ ہے؟ جب موت آنی آئے گی، ڈرنے کا کیا ہے؟
بظاہر تو یہ بڑی اچھی بات دکھائی دے رہی ہے کہ موت کا خوف نہیں ہے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ بھائی موت کا تذکرہ تو بعد میں ہوگا، پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی موت کب لکھی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کے لیے 90 سال لکھے ہوں گے، لیکن ذرا سوچئے کہ آپ کی عمر 40 سال کی ہوگی اور اس وقت آپ کو مہلک کینسر ہو جائے، تکلیف دہ بیماری ہو جائے، تو آپ 40 سال سے لے کے 90 سال تک کیسا جئیں گے؟ مریں گے تو نہیں، کیونکہ موت نہیں آئی۔ تو موت کے ڈر سے زیادہ بیماری کے ساتھ جینے کا ڈر ہے۔ موت تو جب آنا ہے تبھی آئے گی، لیکن یہ سوچو کہ موت نہ آئی تو کیا ہوگا۔ تو ویسے یہاں پر بھی وہی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ لمبا جینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، محبوب کے ساتھ اس کی رضا خوشنودی کے ساتھ اگر لمبی عمر ہے تو پھر ٹھیک ہے، مبارک ہے، لیکن اگر وہ ناراض ہو جائے تو اس کے بعد لمبی عمر لے کر کیا کریں گے؟ زندگی بے دوست کے جان کی تباہی ہے، اور مرگ حاضر غائبس حق بودنست، اللہ تعالیٰ سے غائب ہونا، اس سے دور ہونا، اس کی ناراضگی مول لینا، یہ تو موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ عمر و مرگ این ہر دو با حق خوش بود، بے خدا آب حیات آتش بود۔ زندگی اور موت، چاہے زندگی ہو چاہے موت ہو، دونوں خدا کی رضا خوشنودی کے ساتھ اچھی ہے۔ جیسے لمبی عمر صحت کے ساتھ اچھی ہے، بیماری کے ساتھ اچھی نہیں ہے۔ آپ فریش ہیں، کوئی آپ کو اٹھا رہا ہے بٹھا رہا ہے اور محتاج ہو کے پڑے ہوئے ہیں، موت نہیں آتی ہے، وہ کیا اچھی زندگی ہے؟ لمبی عمر لے کے کیا کریں گے؟ تو صحت کے ساتھ زندگی بڑی ہونا اچھی چیز ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کسی کو دعا کرو لمبی عمر کی تو صحت کا ذکر ضرور کرو۔ اللہ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر دے، عزت کے ساتھ لمبی عمر دے، یہ کہو تو لمبی عمر کی دعا کا فائدہ ہے، ورنہ آپ محتاجی کے ساتھ لمبی عمر جئیں گے تو کوئی نہیں چاہے گا دنیا میں جینا۔ تو ویسے ہی معاملہ ہے، اگر اللہ کی رضا خوشنودی کے ساتھ لمبی عمر ہوتی ہے تو پھر بہت اچھا ہے، نہیں تو پھر جلدی مر جانا ہی اچھا ہے۔ خدا کے بغیر آب حیات پینا بھی آگ سے کم نہیں ہے، کیا کریں گے ایسا آب حیات پی کے؟ ہمس تاثیر لانت بود کو، در چنا حضرت ہمیں شد عمر جو۔ یہ بھی ابلیس کے اوپر اللہ کی جانے والی لعنت کا اثر تھا، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے اوپر لعنت بھیجی نا۔ قرآن مجید کی ان آیتوں میں جس کا تذکرہ ابھی ہوا، آپ آگے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے اوپر لعنت بھیجی ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ کے منہ سے لعنت سن کر عمر کی بڑھوتری کا خیال کرنا، قیامت تک جینے کی آرزو رکھنا کون سی عقل مندی ہے؟ اس سے تو اچھا ہے کہ جلدی مر جائیں۔ از خدا غیر خدا را خواستن، ظن افزونیست کلی رکاستن۔ اب دیکھیے اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے راست طور پر مانگ رہا ہے، اور اس کو یقین ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جو مانگے گا پوری کرے گا، تو اس وقت کوئی اچھی چیز مانگ لیتا، توبہ کر لیتا، جنت مانگ لیتا، معافی چاہ لیتا، کچھ بھی کر لیتا، اپنی بھلائی کر لیتا، لیکن اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ قیامت تک کے لیے عمر۔ تو یہ خدا سے غیر خدا کو مانگنے کی طرح ہے، اچھی چیز نہیں مانگی اس نے۔ یہ حالانکہ اس کی دعا تو بڑھوتری کی تھی، اضافے کی تھی، عمر بڑی کرنے کی آرزو تھی، لیکن یہ بڑھوتری نہیں ہے، یہ تو گھٹاؤ ہے، یہ حقیقت میں گھٹاؤ ہے، یہ بڑھوتری نہیں ہے۔ خاصا عمرے غرق در بیگانگی، در حضور شیر روبہ شانگی۔ اور خاص طور پر ایسی عمر جو اللہ تعالیٰ سے غیریت میں ڈوبی ہوئی ہو۔ ایک ہوتا ہے اپنائیت، جس کو عینیت کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے غیریت، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ سے غیریت کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے آپ لمبی عمر مانگ رہے ہیں، تو یہ تو شیر کے سامنے لومڑی پن کرنا ہے۔ لومڑی پن کا مطلب ہے لالچی پنا کرنا، بےہودہ حرکت کرنا، چالاکی کرنا، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ عمر بیشم دہ کتا پستر روم، محلم افزوں دہ کتا کم تر شوم۔ اور کیا کوئی ایسی دعا کرتا ہے مجھے لمبی عمر دے تاکہ میں پیچھے ہو جاؤں؟ یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔
مجھے لمبی عمر دے تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں، یہ بات ٹھیک ہے، مجھے لمبی عمر دے تاکہ میں پیچھے ہو جاؤں، تو پیچھے ہونے کے لیے لمبی عمر تھوڑی لیتا ہے آدمی کسی کے پاس تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے تاکہ اپنی علم میں اضافہ ہو، اپنے علم میں کمی کرنے کے لیے کون تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے؟ تو یہاں تو وہی معاملہ ہو گیا، آپ لمبی عمر کی دعا کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، کس مقصد سے کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ اور پیچھے ہو جائیں، جہاں ہیں اس سے بھی پیچھے ہو جائیں۔ تو کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں ہے کم از کم وہاں تو رہو، پیچھے کیوں ہوتے ہو؟ مجھے زیادہ مہلت دو تاکہ میں اور کمتر ہو جاؤں اور میں ڈیگریڈ ہو جاؤں، تو کیا کریں گے اسی لمبی عمر لے کر؟ تاکہ لعنت را نشانہ ابوت بد کسے باشت کے لعنت جبوت، تاکہ وہ لعنت کا نشانہ بنے۔ اب تک مجھ پر لعنت نہیں ہو رہی تھی، مجھے لمبی عمر دے دے تاکہ مجھے لعنت ملے، یہ کون سی سمجھداری کا کام ہوا؟ اور بدکار انسان ہے وہ جو لعنت کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے اوپر کوئی لعنت ہو جائے میں اس سے پہلے مر جاؤں، ایسا سوچنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی مجھ سے ایسی غلطی ہو جائے کہ جو میرے خاتمے کو خراب کر دے، اس سے پہلے میں مر جاؤں تاکہ ایمان پر خاتمہ تو ہو جائے، ایسا سوچنا چاہیے۔ عمر خوش در قرب جاں پروردنست، عمر زاغ از بہر سرگی خوردنست۔ اپنی اچھی عمر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قربت کی پرورش کرتی ہے، چاہے وہ 30 سال کی ہو، چاہے وہ 40 سال کی ہو، چاہے وہ 20 سال کی ہو، چاہے وہ 80 سال کی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے قرب کرنے والی زندگی ہے تو وہ آپ کی کام کی ہو گئی۔ اور کوا اپنی عمر بڑھا کر کرے گا کیا؟ کوا گوبر کھانے والی مخلوق، گندی چیزیں کھانے والی مخلوق، اگر اس کی عمر بڑی بھی ہو جائے تو کوے کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تو کوے کا یہ خواہش کرنا کہ میری عمر لمبی ہو جائے کوئی عقل مندی کی بات تو ہے نہیں۔ عمر بیشم دہ کہ تا گوہ میں خرم، دائمینم دہ کہ بس بد گو حرم۔ مجھے زیادہ عمر دے دے تاکہ میں غلاظت کھاؤں، کوئی ایسا کہتا ہے؟ میں بہت بد اصل ہوں، میری بد اصلی میں اضافہ کر دے، میں بہت گندا ہوں، میری گندگی میں اضافہ کر دے، یہ تو وہی بات ہو گئی۔ اگر آپ گندے راستے پر جا رہے ہیں، خراب راستے پر جا رہے ہیں، اور ایسے میں آپ لمبی عمر کی دعا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ برائیاں خرابیاں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی دعا نہیں کرتے۔ دعا کرنا ہے تو آپ یہ دعا کرو کہ جتنی عمر بھی ہے میری، مجھے اچھے راستے پر لائے۔ میں برے راستے پر ہوں اور میری عمر لمبی ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برائیاں بھی زیادہ چاہتے ہیں۔ گر نہ گو خارس آ گندا دے ہاں، گویا دے کا زاغیم تو وارے ہاں۔ اگر وہ گندا منہ والا ہے، غلاظت کھانے والا ہے، تو ایسے ہی دعا کرے گا۔ اگر وہ غلاظت کھانے والا نہ ہوتا، اگر وہ کوے کی طرح غلاظت کھانے والا نہ ہوتا تو عمر بڑھنے کی دعا نہیں کرتا، بلکہ کوے پن سے نجات کی دعا کرتا۔ میری اس شرارت، میری اس سرکشی سے مجھے بچا لے، ایسی دعا کرتا تھا۔ اب یہاں پر چونکہ دعاؤں کا ذکر نکل گیا ہے تو مولانا روم اپنے طریقے کے مطابق یہاں پر دعائیں کر رہا ہے، اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی دعاؤں کا ذکر نکلے، دعاؤں کا موقع دکھائی دے، دعاؤں کے حالات محسوس ہوں، فوری دعائیں کر لینا چاہیے۔ اے مبدل کردہ خاک را بزر، خاک دیگر را بکردہ بلبشر۔ اے وہ خدا جس نے مٹی کو سونا بنایا، تو ایسی قدرت والا ہے کہ ایک معمولی بے قیمت مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، کیونکہ سونا زمین کے اندر سے ہی نکلتا ہے، مٹی سے ہی بنتا ہے۔ تو سونے کی کھانے پوری مٹی کے اندر ہوتی ہے، تو مٹی کو سونا بنا دینے والے، جب تو مٹی کو سونا بنا سکتا ہے، خاک دیگر را بکردہ ابوالبشر، اور اسی مٹی سے ابو البشر کو پیدا کر سکتا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کر سکتا ہے۔ کار تو تبدیل آیان و عطا، کار من سہوست و نسیان و خطا۔ تیرا کام تبدیل کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا یہ ایک انداز ہے، ایک چیز سے دوسری چیز، دوسری چیز سے تیسری چیز، یہ تبدیل کرتا رہتا ہے، اور یہی اس کی عطا ہے۔ تو چونکہ چیزوں میں تبدیلی کرتا رہتا ہے تو میرے اندر بھی تبدیلی کر۔ تیرا کام تبدیلی کرنا ہے، کار من سہوست و نسیان و خطا، اور میرا کام تو سہو ہے، بھول ہے، غلطی ہے، خطا ہے،
یہ میرا کام ہے، میں یہ غلطی خطا کرتا رہتا ہوں اور تو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ تو اب جب تو تبدیل کرنے والا ہے، میں خطا کرنے والا ہوں، تو خطا کرنے والے کے اوپر عطا کر کے خطا کو عطا میں بدل دے۔ فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ تبدیل کر رہا ہے۔ سہو نسیارا مبدل کن بے علم من ہما خلم مرا کن صبر و حلم، میں سہو رکھتا ہوں، بھول رکھتا ہوں، تو تبدیل کرنے والا ہے، تو میرے سہو کو، میری بھول کو تو علم میں تبدیل کر دے۔ میں سر سے پاؤں تک غصہ ہوں اور تو تبدیل کرنے والا ہے، تو میرے غصے کو صبر اور بردباری اور حلم میں تبدیل کر دے۔ اے کہ خاک شور را تو نا کنی، وے کہ نانے مردہ را تو جاں کنی، تو شوریلی زمین، مختلف شور رکھنے والی، مختلف عجیب عجیب چیزیں رکھنے والی زمین کو، جس کے اندر ہزاروں قسم کی چیزیں، منرلز ہیں، کیا کیا نہیں ہے زمین کی مٹی کے اندر، اسی زمین میں سے، اسی مٹی میں سے تو روٹی بناتا ہے جو کھانے کے قابل ہوتی ہے، اور پھر یہ مردہ روٹی ہوتی ہے، جب جھاڑ سے نکلتی ہے گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹا بن کر ہمارے سامنے آتی ہے اور پھر ہم روٹی پکاتے ہیں، تو اس کے اندر تو کوئی جان نہیں ہوتی نا، بے جان چیز کا نام ہے۔ اسی مردہ روٹی کو ہمارے پیٹ میں لے جا کر ہمارے لیے جان کا سامان فراہم کر دیتا ہے، پھر اسی روٹی سے خون بنتا ہے، پھر اسی خون سے انسان بنتا ہے، جان آ جاتی ہے۔ اے کہ جانے خیرہ را رہبر کنی، وے کہ بے راہ را تو پیغمبر کنی۔ ایک گندا آدمی ہوتا ہے، اس کو رہبری کرنے والا بنا دیتا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا ہے اس کو کچھ بنا دیتا ہے، جو پہلے نہ جاننے والا ہوتا تھا، خود سے چلنے والا ہوتا تھا، اس کو تو ہدایت دے دیتا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ چل رہے تھے اپنی مرضی سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف کر لیا، بتا دیا کہ ادھر آئیے۔ از خود رفتہ مطلب کہتا ہے کہ خود سے چلنا، بغیر کسی رہنمائی رہبری کے آگے بڑھنے کو کہتے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ لیا۔ اور اللہ تعالیٰ جب طے کر لیتا ہے کہ کسی کو ہدایت دینا ہے یا کچھ کام کرنا ہے، تو اس کو اسباب کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تو کبھی کبھی ایک مسکین آدمی جس کو کچھ نہیں آتا اس کو بڑا آدمی بنا دیتا ہے، ایک جاہل سے عالم کا کام لے لیتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں خود ایک مثال ہوں، مجھے فارسی بالکل نہیں آتی تھی، میں نے زندگی میں کبھی فارسی نہیں پڑھی، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ کسی استاد کے پاس، نہ کوئی فارسی کی کتاب میں نے پڑھی ہے، لیکن آپ کے سامنے بیٹھ کر فارسی کی شہرہ آفاق مثنوی کا درس دے رہا ہوں۔ بس اتنا ہے کہ ہمارے والد ماجد کو فارسی آتی تھی، گھر میں چلتے پھرتے کبھی کچھ فارسی کی باتیں کہہ دیا کرتے تھے، بس اسی سے سیکھ لیا۔ مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ جس نے فارسی کبھی زندگی میں سیکھی ہی نہیں ہے، اس کو فارسی میں ایسی شاندار مثنوی کا درس دینے کے لیے بٹھا دیا، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اے کہ خاک تیرا رات تو جاند ہی، عقل و حص و روزی و ایماد ہی، اندھیرے میں بھی جو مٹی کو جان عطا کرتا ہے تو وہ ہے، عقل اور حص اور روزی اور ایمان سب دے دیتا ہے۔ انسان کی پیدائش کی جو مختلف مرحلے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کیا تھا، نطفہ تھا ماں کے پیٹ کے اندر، کچھ بھی نہیں تھا، جان تک نہیں تھی اس کے اندر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آنکھیں بنا دی، کان بنا دیے، ناک بنا دیے، جان ڈال دی، اس کے بعد پھر عقل دے دی، علم دے دیا، ایک ایسا انسان جو کچھ نہیں تھا اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، پھر وہ روزی کمانے والا بن گیا، عقل والا بن گیا، حص والا بن گیا، پھر اس کے اوپر ایمان کی دولت بھی دے دی۔ شکر از نے میوہ از چوب آوری، از منی مردہ بتے خوب آوری، نئے سے شکر بنا دی، لکڑی سے پھل پیدا کر دیا، ایک چیز سے دوسرے چیز کا بظاہر کوئی تعلق ہی نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا۔
مٹی کے اندر سے پھول نکال دیے، پھل نکال دیے، جبکہ مٹی میں نہ پھول ہے نہ پھل ہے۔ ایک ایسا پانی کا خطرہ جس کے اندر کوئی جان نہیں تھی، اس سے ایک حسین خوبصورت انسانوں کو پیدا کر دیا۔ کیا تھا اس کے اندر؟ کچھ نہیں تھا۔ گل ز گل صفت ز دل پیدا کنی، پی ہرا بخشی ضیاء و روشنی، مٹی سے پھول پیدا کر دیا، پھر دل میں اخلاص پیدا کر دیا۔ دل میں کچھ نہیں تھا، اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، اخلاص پیدا کر دیا دل میں۔ چربی کے اندر نور عطا کر دیا، جبکہ چربی کا نور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان چربی سے بنا ہوا، آنکھیں چربی سے بنی ہوئی، لیکن انہی آنکھوں سے انسان دیکھنے کے قابل ہو گیا ہے، اور دیکھنے کا تعلق تو نور سے ہے۔ تو چربی کے اندر نور دے دیا، روشنی بخش دی، وہ جو چاہے کرتا ہے، جس چیز سے چاہے کام لیتا ہے۔ می کنی جزوے زمیرہ آسماں، می فضائی در زمیں از اختراں، تو زمین کے ایک جز کو آسمان بنا دیتا ہے، تو ستاروں سے آسمانوں کو روشن کر دیتا ہے، زمین میں افزائش پیدا کر دیتا ہے۔ ہر کے سازت زی جہاں آب حیات، زو ترش از دیگراں آید ممات، جو اس دنیا کو آب حیات بناتا ہے تو دوسرے سے پہلے اس کو موت آ جاتی ہے۔ دنیا میں کامیابی کو جو آدمی اصلی کامیابی سمجھتا ہے، اس کو بھی موت آ جاتی ہے، وہ اس اصلی کامیابی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ دیدہ دل کو بے گردوں بن گریست، دیدہ کانجا ہر دم مینا گریست، جس دل کی آنکھ نے آسمانوں کو دیکھا، دل کی آنکھ نے آسمانوں کو دیکھا، یہ جسم کی آنکھ نے نہیں، دل کی آنکھ نے اگر آسمانوں کو دیکھا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی صنعائی کا کام چل رہا ہے، کریشن چلتا جا رہا ہے، ہر وقت کریشن ہی کریشن، کریٹڈ چیزوں میں سے بھی کریشن ہو رہا ہے۔ تو جو شخص دل کی آنکھ سے آسمان کی طرف دیکھے گا تو اس کو آسمان پر بھی نظر آئے گا کہ ہر وقت قدرت کا تماشا ہو رہا ہے، قدرت نئے نئے شان دکھا رہی ہے۔ لیکن اگر دل کی آنکھوں سے نہ دیکھے تو پھر سر کی آنکھوں سے تو کچھ دکھائی دینے والا ہے۔ قلب آیانست و اکسیر محیط، ایتلاف خرقہ تن بے مخیط، موجودات کی تبدیلی، یہ جو موجودات ہے اس کی تبدیلی ہے، اور عالمگیر سطح پر گلوبلی اکسیر کا کام ہو رہا ہے۔ ہر وقت عالم بالا کے تصرفات، اجسام کی تبدیلی ہے، یہ تصرفات چلتے جا رہے ہیں۔ یہ کیمیا گری کہتے ہیں اس کو، عالمگیر کیمیا گری۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے برابر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایتلاف خرقیتن بے مخیط، جسم کو سیا جا رہا ہے، ٹوٹے ہوئے جسموں کو سیا جا رہا ہے بغیر کسی دھاگے۔ تو ازاں روزے کے در ہست آمدی، آتشے یا خاک یا باد بدی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اے انسان، تو جس دن سے وجود میں آیا ہے، جس دن سے پیدا ہوا ہے، جس دن سے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا ہے، پہلے کیا تھا؟ ذرا سوچ لے۔ عناصر اربعہ میں سے تھا آگ، خاک یا ہوا، آب و آتش، باد و خاک۔ گر بداں حالت تیرا بودے بقا، کہ رسید مرترا ارتقا، اگر تو اسی حالت پر ابھی بھی رہتا، تو اگر پہلے جو حالت میں تھا پیدائش سے پہلے، اگر تو ابھی بھی اسی حالت پر ہوتا تو یہ ترقی کہاں ہوئی ہوتی؟ آج جو تجھے ترقی ہوئی ہے نا، اگر پہلی والی حالت میں ہوتا ترقی کہاں سے ہوتی؟ تو پہلی حالت سے مر کر دوسری حالت میں آیا، ترقی ہوئی۔ تو ہر ترقی ایک حالت سے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ جب تک تم مریں گے نہیں، فنا حاصل نہیں کریں گے، ترقی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی ایک جماعت سے چمٹا رہے، نہیں میں تو تیسری جماعت میں ہی بیٹھوں گا، میں جانا نہیں چاہتا یہ کلاس روم چھوڑ کر، تو چوتھی جماعت میں کہاں سے جائے گا؟ چھوڑنا پڑے گا نا۔ تو چھوڑیں گے تو ہی منتقلی ہوگی، انتقال ہوگا۔ نہیں میں تو چھوڑنا نہیں چاہتا، ترقی کہاں سے ہوگی؟ از مبدل ہستی اول نماند، ہستی دیگر بجائے او نشاند، تبدیلی کرنے والے کی وجہ سے پہلا وجود نہیں رہا۔ تیرے ہاتھ میں اگر ہوتا تو نہیں چھوڑتا تھا،
پرانی زندگی تو نہیں چھوڑتا تھا، تو عالم ارواح میں تھا، وہاں سے نکلنے کو تیار نہیں تھا، تجھے زبردستی نکالا گیا، عالم لاہوت میں لایا گیا۔ اب عالم لاہوت سے نکل کر پھر دوسرے عالم میں تو آنا نہیں چاہتا تھا، تجھے زبردستی وہاں سے نکالا گیا، پھر ماں کے پیٹ میں تجھے ڈالا گیا، پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے تیار نہیں تھا لیکن تجھے زبردستی نکالا گیا، تو روتے ہوئے باہر آیا۔ اب تو اس دنیا میں آ کر اب پھر اس دنیا سے چمٹا ہوا ہے، پھر یہاں سے جانا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تیری ترقی چاہتا ہے، تجھے اس دنیا سے بھی منتقل کرے گا۔ ہستی دیگر بجائے او نشان، ایک وجود تیرا ختم کیا اس نے، دوسرا وجود تجھے دے دیا، اور جیسا جیسا ایک ایک وجود تیرا تبدیل ہوتا گیا تیری ترقی ہوتی گئی۔ ہم چنی تا صد ہزاراں ہست ہا، بعد یک دیگر دوم بہ زبتدا، اسی طرح لاکھوں وجود تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ایک وجود سے دوسرا وجود بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے سے دوسرا اچھا ہوگا، پھر دوسرے سے تیسرا اچھا ہوگا۔ ترقی اسی کو تو کہتے ہیں، پہلی جماعت سے دوسری جماعت مشکل ہوتی ہے، ترقی اسی کو کہتے ہیں، پھر دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں، ہوتے 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 آدمی ترقی کرتا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پرانی جماعت چھوڑنی ہوگی۔ آ مبدل بھی وسائت راب ماں، کز وسائت دور گردی زسل آں، اس تبدیلی کرنے والے کو دیکھو، واسطوں کو چھوڑو۔ کس واسطے سے آپ کو ترقی مل رہی ہے یہ چھوڑو، کون ترقی دے رہا ہے یہ دیکھو۔ واسطوں میں الجھ کر رہیں گے تو اصل سے دور ہو جائیں، ذریعوں میں اسباب میں الجھ کر رہیں گے تو مسبب سے دور ہو جائیں۔ واسطہ ہر جا فزوں شد وصل جست، واسطہ کم ذوق وصل افزو ترست، جہاں پر واسطے زیادہ ہوئے وہاں پر وصل ختم ہو گیا، اور واسطے کم ہوں تو پھر وصل کا ذوق بھی، ملاقات کا ذوق بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ واسطے اور وصل یہ کیا چیز ہے؟ کس چیز کو آپ واسطہ کہہ رہے ہیں اور کس چیز کو آپ وصل کہہ رہے ہیں؟ تاکہ واسطے بڑھیں گے تو وصل کم ہو جائے گا، اور واسطے کم ہوں گے تو پھر وصل کا ذوق، وصل کا مزہ بڑھ جائے گا۔ اب اس کو مختلف مثالوں سے آپ بھی سمجھا رہے ہیں، انشاءاللہ میں بھی آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے اور مثالیں پیش کروں گا، لیکن وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از